حضرات گرامی کے جس دور سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ سراپا فتنوں کا، ظلم و زیادتی کا، بربریت کا اور تشدد کا دور ہے۔ پورے عالم میں انسانیت سسک رہی ہے اور اس دور میں فتنے عروج پر اور فتنے بھی ایسے اندھے اور بہرے فتنے کہ جو نہ کسی کا ایمان چھوڑ رہے نہ عمل۔ اور ان فتنوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے جو مومن اور مسلم کہلاتے ہیں، سب سے زیادہ نشانہ آج وہ ہے۔ آج مسلمانوں کے نہ جان محفوظ ہے، نہ مال، نہ عزت اور عروج، نہ دین و ایمان۔ تشدد ہر نئے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں مسلمان اپنے ایمان کی سلامتی کی کوششوں میں اگر لگا رہے تو کم سے کم اس کی آخر سمجھ سکتے، اور فتنوں میں پڑ کر ان سے متاثر ہو کر اگر اپنے ایمان میں خلل پیدا کر لے، اپنی اعمال میں بگاڑ پیدا کر لے تو دنیا تو اس کی برباد ہے، اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آج مسجدیں، مدارس کس طریقے سے آج کفر کے نشانے پر ہے، وہ کس سے تکی چھپی نہیں۔ کہنے والے نے یہ بھی کہا تھا حالات کے پس منظر میں ہی کہ خلاف ہے تو ہونے دو، کوئی جان تھوڑی۔ یہ سب دعا ہے، کوئی آسمان تھوڑی نہیں۔ آگ لگے گی اگر ہر جگہ تو زد میں کئی گھر آئیں گے، یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی۔ آج جو صاحب پسند ہے کل نہیں ہوگے، کرایہ دار ہے کوئی جاتی مکان تھوڑی۔ سبھی کا خون لگا ہے اور سبھی کا خون شامل ہے اس مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی۔ یعنی لوگوں نے اس انداز میں امت کے سامنے حالات رکھے، جو کچھ کر رہا ہے وہ دمتا چلا جائے، تم اپنی فکر کرو، تم کیا کر سکتے ہو اس فتنے کے دور میں، تم کیسے اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتے ہو۔ تمہاری یاد سے اللہ، اس کے مخلوق، اس کے دین کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس چھوٹی سی زندگی میں اپنے انجام پر نگاہ رکھتے ہوئے کہ ہمارا انجام ہمارے نزدیک آ رہا ہے، تم کتنا آگے بڑھ سکتے ہو اللہ کے تجربے۔ تم یہ فکر کرو، اموال، اجسام، عزتیں، یہ سب چیزیں آتی جاتی رہتی ہے، بس ایک کوشش ہو، اور کوششوں میں کمزوری کی جو حالت مسلمانوں کی اس دور میں ہے، شاید ہی اس سے پہلے کوئی دور ہوگا 1400 سال میں کہ مسلمان ایسے حالات سے گزرے ہوں گے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک وہ تھا نا کہ بھئی کچھ بے سر و سامانی کا عالم، کچھ نہیں، پاس نہیں، صرف ایمان پلے میں تھا، اور آج سب کچھ ایمان ہے۔ تو ایسا دور آج سے پہلے وہ زمین نہیں دیکھا۔ تو جہاں فتنے اس شعبے میں، اس فیلڈ میں بھی ابھرتے جا رہے ہیں، وہیں ہم مسلمانوں کے حالات دینی معاملات میں اور کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ جب کمزوری کا بہانہ پیش کیا جاتا ہے تو کم سے کم رد عمل یہ آتا ہے کہ اتنی کمزوری تو نہیں کہ تم اپنے ایمان، اپنے عمل کو درست کر کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا دو۔ اتنے کمزور بھی تم نہیں ہو تو کم یہ تو کرو، تمہارا ایمان اور عمل درست ہوگا، اللہ رسول سے تمہارا تعلق درست ہوگا، اور پھر تم اگر ہاتھ اٹھا لو گے
پھر کیا مجال کفار کی تمہارے سامنے سب بنا سکے؟ ان کے مکر کو اللہ ان کے منہ پہ مار دے گا، ان کے تشدد کو اللہ ان پہ ڈال دے گا، ان کے ظلم کو ان کی طرف بھیج دے گا۔ تو کم سے کم کرنے کا کام اس دور میں یہ ہے، ہر فرد ذاتی طور پر اپنے ایمان، اپنے عمل کا تحفظ کرے اور کوشش کرے کہ ہمارے ایمان میں خلل پیدا نہیں ہو، ہمارے اعمال میں بگاڑ پیدا نہیں ہو۔ اور ہمارے جو خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے، ایمان اور عمل میں خلل کیسے پیدا ہوتا ہے، اس سے بچیں کیسے، یہی سلسلہ ہے نا۔ اس لیے خطبات میں سنتے چلے آ رہے ہیں ہم کہ بدعات جو ہوتی ہے دین میں من مرضی کرنا، یہ آدمی کا کبھی کبھی ایمان میں خراب کر دیتی ہے اور کبھی عمل خراب کر دیتی ہے۔ نئی چیز میں انسان کا نیا نظریہ بھی آتا ہے، نیا عمل بھی آتا ہے۔ من مرضی کے کاموں میں انسان اپنا نیا عقیدہ بھی بناتا ہے من مرضی سے، اور نیا عمل بھی کرتا ہے من مرضی سے، کیا ہے کرتے چلے گا۔ اور پھر اس کی بنا پر امت میں اختلاف، انتشار، جھگڑے، تنازع، نزاع، فتوے، یہ سب کچھ ہو سامنے آتے کہ نہیں آتے؟ تو ایسے میں دین نے کیا نسخہ بتایا بدعات سے بچنے کا، بگاڑ سے بچنے کا، اختلاف سے بچنے کا، انتشار سے بچنے کا، جھگڑے سے بچنے کا، گمراہی سے بچنے کا، برے عقیدے سے بچنے کا، برے نظریے سے بچنے کا کیا پیمانہ بتایا، کیا طریقہ بتایا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت بتائی، سورہ آل عمران میں اللہ نے نسخے بتائے، سورہ احزاب میں اللہ نے نسخے بتائے، الگ الگ مقام پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک مسلمان کس طریقے سے اپنے ایمان کا تحفظ کر سکتا ہے، کس طریقے سے بگاڑ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کس طریقے سے بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، کس طریقے سے اختلاف و انتشار سے بچ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایمان والو، مسلمانوں، مومنوں، تم سب اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کا کہا مانو۔ اطاعت کہتے ہیں فالو کرنے کو، حکم ماننے کو۔ جو حکم تمہیں اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے پہنچے، اس حکم کو مان لو۔ یہ بات قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، 20 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات رپیٹ قرآن میں بار بار مسلمانوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اللہ کی مانو، رسول کی مانو۔ فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اختلاف مت کرو، انتشار مت کرو، اللہ رسول کے ساتھ جڑے رہو۔ تم نے اپنی زندگی میں یہ منصور بنا لیا کہ تمہیں اللہ اس کے رسول کے سوا ساروں کو چھوڑ دا۔ اگر مان لیے تو اللہ رسول کی بات نہیں، تو تم انتشار سے بچ جاؤ گے، اختلاف سے بچ جاؤ گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اس آیت میں ایک اور چیز آ گئی، وہ اولی الامر منکم، جو صاحب امر ہے تمہارے بیچ میں، جو تمہارے رہنما ہے، جو حکام ہے، جو خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین ہے، جو امیر ہے، جو اقتدار میں ہے، تمہارے اپنے، تمہیں ان کی اطاعت کرنی۔ قرآن میں صرف 30 جگہ پر یہ لفظ جوڑا گیا اللہ رسول کے ساتھ۔ اور پھر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں اگر تمہارے بیچ میں اختلاف ہو جائے گا کہ کیا کرے، یہاں پر کوئی یہ کہہ رہا، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی قبروں، درگاہوں اور مجاروں کے وجود کا انکار کر کے کہتا ہے کہ یہ شرک کے اڈے ہیں، یہ اللہ سے دور کرنے کی جگہ ہے۔ اور کوئی کہتا ہے نہیں، یہ تو ولیوں کی عقیدت ہے، ولیوں کی محبت ہے، یہاں تو دینی پڑے گی، عظیمات دینی پڑے گی۔ کوئی 10 لڑ کو، 30 کو، 40 لڑ کو پھولوں کی فاتحہ کو بدعت اور خرافات کہتا ہے کہ یہ دین میں اضافہ ہے، یہ دین میں بگاڑ ہے، اللہ رسول نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اور کوئی کہتا ہے یہ سب ہے دین ہے، یہ نہیں کرو گے تو دین مکمل نہیں۔ کوئی کہتا ہے ادھر چلو، کوئی کہتا ہے ادھر چلو، کوئی کہتا ہے یہ مانو، کوئی کہتا ہے یہ مانو، اتنا سارا اختلاف۔
کیا کرے گا اختلافات میں؟ کس کی مانے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نسخہ دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارے بیچ میں کسی بات کو لے کے اختلاف ہو جائے، کسی بات کو لے کے ڈفرینٹ اوپینین ہو جائے، کسی بات کو لے کے مت بھید ہو جائے کہ کیا کرا یہاں پر، کیا صحیح ہے یہاں پر، کیا غلط ہے یہاں پر، کیا حلال ہے یہاں پر، کیا حرام ہے یہاں پر، تو تمہارا وہ جھگڑا، تمہارا وہ اختلاف، تمہارا وہ تنازع، تمہارا وہ مت بھید، تم ایک عدالت پہ لے کے جاؤ، اور وہ عدالت یہ عدالت ہے نہیں کہ جہاں سے کبھی انصاف نہیں ہوا، جہاں سے صرف ظلم کے پروانے لکھے، جیسے وہ لکھا جا رہا ہے، صرف ظلم اور بربریت جہاں لکھی جاتی ہے، خود مانتے ہیں بابری مسجد جیسا معاملہ اتنا سنگین معاملہ تھا، یعنی مسلمانوں کی روحوں سے جڑا ہوا معاملہ تھا، یہ 6 دسمبر ابھی گیا، نہ جانے کتنے لوگوں نے یاد کیا ہوگا، کتنے لوگوں کے لیے یہ دن ایسے ہی نکل گیا ہوگا، جبکہ ظالموں نے تو اس دن پر کھلے طور پر شوریہ دیوس، یعنی حکومت کے پروٹیکشن میں ہم نے ایک مقدس زمین سے اللہ کی عبادت کے مرکز کو ملیامیر کر دیا، یہ ہمارے لیے شوریہ کا دن ہے، بزدل یہ تھی، یہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں سال، مسلمانوں کے لیے کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں، وہ ہمارا معاملہ تھا، ہم کیا کریں، ٹھیک ہے چلی گئی، مسلمانوں کی جانیں تو محفوظ ہو گئی، نہ جانے کتنے لوگ کام آ گئے اس معاملے میں، اور نہ جانے کتنے کام آتے، دیکھو تم نے ایک دی وہ ہر خطے میں لینا چاہ رہے ہو، اور تمہارے شہر تک پہنچ گئے ہو، دیکھتے رہو گی نکال کے دیکھو کون یاد کر رہے، مسلمانوں کو کون پتہ ہے، یعنی دائرے میں رکھے کم سے کم مسلمانوں کو یاد دہانی تو ہو، کئی لوگ تو سنتے ہوئے بھی گڑبڑ ہو رہا کے اوپر نیچے ہو رہا، گھبرائے نہیں یہاں، اللہ میں توکل رکھے، کم سے کم نسلوں کو بتاتے بجائے ہو، یہ تو ٹھیک ہے کہ مسجد اقصی کا ذکر قرآن میں اللہ نے کر دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ورنہ اللہ دین کا وہ دن آتا کہ ہماری نسلیں کہتی اے ابا یہ مسجد حرام کا ذکر تو قرآن میں، یہ تو دیکھتے ہیں کعبہ ہے، یہ مسجد اقصی کہاں ہوا کرتی تھی، اگر نہیں بتائیں گے تو یہ حالات ہے، تاریخ بلا دی جائے گی، سب ہستی سے کوئی یاد کرنے والا نہیں بچے گا، سارے اختلافات کا ایک ہی عدالت ہے کہ جہاں پر سارے فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، اگر اس عدالت میں کوئی کافر بھی اپنا مقدمہ پیش کر دے، اللہ کی قسم ہے اس کافر کو بھی انصاف ملے گا، وہ بھی نام نہیں لوٹے گا وہاں سے، عدالت مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تمہارے بیچ میں اختلاف ہو جائے تو لوٹاؤ اس عدالت کی طرف جس کو اللہ رسول کی عدالت کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹاؤ، اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر مسلمان ہو تو تمہاری معاملات کا حل اللہ رسول سے تمہیں کروانا ہے، باقی سب باطل ہے، یہ تمہیں دین سے روکنے کے لیے سب چیزیں، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ رسول کا راستہ، قرآن و سنت کا راستہ، قرآن و حدیث کا راستہ، یہ منصور ہے، یہ قانون ہے، اس قانون کی طرف تمہیں پڑھنا ہے، کتنے لوگ پڑھنے، کتنے لوگ پڑھنے، آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے ہمارے من مرضی اور خواہشات کو خدا کا دخل دے رکھا، دینی معاملات صرف وہاں تک جہاں تک ہمارے دماغ کو اچھے رہے، دنیاوی معاملات الگ کر دیتی ہیں ان سے، ہم وہاں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، جو جی میں آئے کرتے چلے جاتے ہیں، روکے نہیں سوچتے کہ یہ حرام ہے کہ حرام ہے، شادیوں کے موقع، کمی کے موقع، تجارت کے موقع، بزنس اور دھندے کے موقع، کتنے لوگ دیکھتے ہیں آیا قرآن و سنت نے کیا تعلیم دی یہاں پر، وہ دیکھتے چلے، دیکھتے ہیں لوگ، باتوں ہو جاتے ہیں خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، بزنس تجارت کے موقع پر کچھ نہیں سوچتے،
کہ ایک غلط بھی ہے جہاں سے پتہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا یہ کام کرو ہے کہ نہیں. جی کو اور خواہش کو خدا کا درجہ دے دیا، جبکہ حکم کیا تھا؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. جب اللہ اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے، قرآن کیا ہے؟ قرآن جب اللہ رسول فقط فیصلہ کر دے تو ایک مومن کے پاس کوئی پاور باقی نہیں رہتا بعد میں. اللہ رسول کے فیصلہ آنے کے بعد اب اس کی کوئی مرضی نہیں، سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں جب اللہ رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے. یہ عدالت ایسی عدالت ہے کہ جس کے فیصلے آنے کے بعد اگر دل میں بھی تھوڑی سی کھٹک بھی ہو، کیسے کوئی بات کسی نے بتائی اللہ کے قرآن سے، کوئی بات کسی نے آپ کو پہنچائی رسول کی سنت اور حدیث سے، کہ یہ دیکھو حدیث میں یہ دیکھو قرآن میں. اب بھائی صاحب دیکھ رہا کیوں نہیں؟ دماغ میں نہیں آ رہا ہے، دل کو اچھا نہیں لگ رہا ہے. یہ سنت تھوڑی کڑوی ہے، میٹھی نہیں، اس سے تھوڑا ابھی اس کو ٹائم دیا جائے. ابھی نہیں، ابھی شادی کر لی جائے، من مرضی ہو آپ کی، ابھی تجارت کر لی جائے، چند پیسہ کما لیا جائے، اس کے بعد دیکھیں گے قرآن کیا ہے، سنت کیا. دل میں کھٹک آ جائے نہ کر. اللہ کی قسم ہے، رب نے قسم اٹھا کے کہا ہے فَلَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. تیرے رب کی قسم ہے ایسا آدمی مسلمان ہے ہی نہیں. اللہ قرآن میں اور وہ بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی مومن اور مسلمان نہیں. کون؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. جو اے نبی آپ کو اپنے آپ سے متبھید کے اندر فیصلہ کرنے والا نہ بناتے، تب تک مسلمان نہیں، مومن نہیں. اور پھر ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. اور آپ جو فیصلہ کر دو اس کو دل سے نہ مان لے تب تک مومن نہیں. دل میں کھٹک ہے، ایمان سلب ہو چکا. اور کیا دینی معاملات ہیں اللہ کی کرنی. دیکھیں آپ، دو صحابی، ایک صحابی زید جو رشتے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی لگتا تھا، تو بھی جا دیا کھانا کھاتا حضرت زید. اور ایک انصاری صحابی دوسرے، بخاری کہتا ہے اختلاف ہو گیا. نہر ایک ہے، کھیت دو ہے، فصلیں دو ہے، کون پانی دے؟ اللہ کے نبی نے موقع معائنہ کیا، دیکھا اختلاف ہوا، وہ کہ میں لوں گا اس نہر کا پانی میرے فصل کے لیے، وہ کہ میں لوں گا. اختلاف ہوا، عدالت نبوی کے اندر معاملہ پیش آیا. آپ نے موقع معائنہ کر کے فیصلہ کیا زید اس نہر کا پانی اپنے کھیت میں لو، فصل میں لو، اور پھر اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دو تاکہ یہ بھی استعمال کر لے اپنی فصل کے لیے. پہلے فیصلہ دیا آپ نے جو زید کے حق میں، وہ انصاف کے تقاضے کے مطابق تھا، انصاف کے مطابق تھا کہ زید پانی لے کر اس صحابی کو دے دے. اس صحابی کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی. شیطان دلوں سے کھیلتا ہے. دل میں آیا کہ شاید یہ فیصلہ رسول اللہ نے اس لیے زید کے حق میں دیا کیونکہ یہ ان کا بھائی لگتا رشتہ. کوئی سوچ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کا فیصلہ بھی رشتہ داری کو دیکھے ہوگا؟ کوئی سوچ بھی سکتا؟ دل میں آیا نہیں، اللہ نے ڈالا اسے. اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، صحابی کے دل میں نہیں آیا. کیوں ڈالا؟ قانون اتارنا تھا، قانون اتارنے کا بہانہ ڈھونڈنا تھا کہ اب اس کے دل میں ڈالو یہ بات، تاکہ ایسا قانون پوری انسانیت کو دے دیا جائے کہ پوری انسانیت میں تمام مومن پھر اس سے ایک ہی جگہ نہ سے وہ منظور مان لے اس کو. جیسے ان کے دل میں آیا بھی یہ، اسی لیے فیصلہ اس کے حق میں کہ رشتے داری رکھنا ہے. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ یہ اس طریقے سے سوچ رہا ہے میرے بارے میں. آپ نے زید کو کہا زید یہ نہر کا پانی کا حق تیرا ہے، یہ پورا پانی تو لے،
منڈیر تک پانی جمع کر لے، اس کے بعد اس کو دینا. پہلے پھیلتا تھا اس کی ہمدردی کا، اب فیصلہ انصاف پر ہوا ہے. یا محمد رسول اللہ کو چلا لایا، وہ رب تعالیٰ کو چلا لایا، اور جبریل کو بھیج کے قرآن نازل فرما دیا، اور یہ آیت ڈب دی، فلا وربک لا یؤمنون. اے نبی تیری پروردگار کی قسم ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہے جو اپنے آپ سے اختلاف اور متبھید میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، پھر جو آپ فیصلہ کر لو دل کی گہرائیوں سے نہ مان لے، تب تک مومن. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ پیمانہ ہے گمراہی سے بچنے کا. اس پیمانے میں آنا پڑے گا، اور نفاق کو دل سے نکالنا پڑے گا جو دلوں میں نفاق پڑ رہا ہے. آپ کہیں گے صاحب پوری دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ارے یہ نفاق ہے ان کے دلوں میں، منافقت ہے کئی لوگوں کے دلوں میں. کیونکہ قرآن نے کہا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. یہ اللہ رسول کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے تو اگر مانتے ہو اللہ رسول کو تو آؤ، اللہ اس کا رسول تمہارے بیچ میں فیصلہ کر دے، صحیح اور غلط کا، حق اور باطل کا، جائز اور ناجائز کا. تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں ماننا، ہمیں تو ہمارے طاقتوں کو دیکھنا ہے، ہمیں تو ہمارے پیروں کو دیکھنا ہے، ہمارے اماموں کو دیکھنا ہے، ہمارے بڑوں کو دیکھنا ہے، ہماری قوم کو دیکھنا ہے، ہمارے خاندان کو دیکھنا ہے. قرآن نے پہلے بتا دیا کہ یہ منافق قسم کے لوگ ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن جب اللہ رسول سے فیصلہ کروانے کی بات آتی ہے کہ آ جاؤ اس عدالت میں فیصلہ ہو جائے کون صحیح کون غلط ہے، اس وقت یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. جبکہ مومنوں کا حال قرآن نے اسی سورۃ نور میں فرمایا کہ مومنوں کا حال کیا ہے، اذا دعوا الى الله والرسول ليحكم بينهم قالوا سمعنا واطعنا. مسلمان کہتا ہے ہمیں بلا رہے ہو تم اللہ رسول کی طرف، ہم نے مانا، ہم ایمان لائے، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا. اولئک هم المؤمنون. یہ دو کامیاب ہیں جو یہ کہے کہ ہمارا فیصلہ اللہ سے اس کے رسول سے کروائیں گے. یہ پیمانہ ہے ہر طرح کی خرافات سے بچنے کا. اس پیمانے کو لازم پکڑتے ہوئے اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی اصلاح کیجیے. اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنی سوچ جو دین کے بارے میں بنا رکھی ہے اس پیمانے پہ تولیے. اپنے عمل، اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے ہر کام کو اس عدالت پہ پیش کیجیے، چیک کیجیے کہ ہمارے یہ کام اللہ رسول کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. جب یہ درست ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، ہر طرح کی گمراہی سے بچائے. اللہ ہمارے جان و مال، دین و ایمان، عزت و آبرو، مساجد و مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کافروں کے ظلم سے، مکروں کے مکر سے، چال بازوں کے چالوں سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے اموال کی حفاظت فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.